بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو کن لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ وہ تمام طلباء کرام جنہوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان یا کسی بھی اور مدارس بورڈ کے امتحان دینے ہیں، یا وہ طلباء جو اردو میڈیم سکول یا کالجز کے اندر اردو میڈیم کا پرچہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اور یہ ویڈیو ایسی ہے کہ میں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کلاس میں کلاس آپ نے 50% اٹینڈ کی ہے اور ابھی امتحان کے دوران آپ کو 15 سے 25% بھی آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں ذہن میں موجود ہے کلاس کی جو بتائی گئی باتیں تھیں، تو انشاءاللہ آپ اچھے نمبرز لے سکتے ہیں۔ آپ کا جو پیپر ہے وہ پاس ہوگا الحمدللہ۔ اس ٹرک کو استعمال کرتے ہوئے میں نے سکول کے بھی اور اسی طرح انٹرمیڈیٹ کی بھی تمام پیپرز دیے ہیں، مدارس کے جتنے پیپرز دیے الحمدللہ۔ میں اگر یہ بتاؤں کہ محنت میری اس میں اتنی نہیں تھی، لیکن جو طریقہ کار تھا، اگر آپ پیپر کو سمجھ جاتے ہیں نا، سوال ممتحن کے سوال کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو کوئی نمبرز لینے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی۔ آپ نے بس یہ کہ آپ نے ایک طریقہ کار کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اور ایسی بے ڈھنگا قسم کا پیپر نہیں بنانا، کوئی ایسی مسٹیک نہیں کرنی کہ جو آپ کے بسا اوقات ایسے لڑکے ہوتے ہیں کہ ان کو سبق بالکل ٹھیک طرح سے یاد ہوتا ہے، لیکن جب وہ امتحان حال میں آتے ہیں تو سارا کچھ بھول جاتے ہیں یا لکھنے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس طرح نہیں لکھ پاتے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ان کو پیپر حل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں اس میں یہ ہے کہ کم سے کم ٹولز کو استعمال کر کے، مثال کے طور پہ 2 کلرز کے قلم اور اسی طرح ایک اس بورڈ کو، یعنی کم سے کم جو ٹولز ہوتے ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے میں یہ پرچہ تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو کلاس میں 15 سے 25% سبق یاد ہے اور باقی 75% وہ بالکل بھول گیا ہے، اور وہ پریشان ہے کہ وہ پرچہ اپنا کیسے وہ حل کریں۔ تو اس طریقے کو انشاءاللہ جب آپ ازبر کریں گے، اس طریقے سے اپنا پرچہ دیں گے، تو آپ کے جو پاس نمبر ہوتے ہیں وہ انتہائی آسانی سے آئیں گے۔ اور اس لیے آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا اس ویڈیو میں اینڈ تک۔ آخر میں آپ کو اخلاقیات کا ایک گلدستہ پیش کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ کے پاس جو اوزار ہے نا، وہ پورے ہونا ضروری ہے۔ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف ٹولز کے، مختلف بال پین، مختلف رنگوں کے بال پین یا مارکرز جو ہوتے ہیں ان کے عادی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسکیل ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے، وائٹنر ہوتا ہے، اس کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کے عادی ہے تو پھر اپنے پاس یہ رکھیں، اور اگر آپ اس کے عادی نہیں ہے تو آپ کے پاس کم سے کم پہلے درجے میں آپ کے پاس جو چیزیں ہونی چاہیے ان کو آپ ذرا نوٹ کریں۔ ایک پرچہ بورڈ اپنے ساتھ حال میں ضرور لے کے جائے، بالخصوص مدارس والے کے وہاں پہ کرسیاں وغیرہ نہیں لگی ہوتی۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھ 2 رنگ کے پینسل قلم ضرور ساتھ لے کر آئے، چاہے وہ بال پین ہو یا جس میں آپ بہترین طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز وائٹنر ہے، اور چوتھی چیز وہ پیمانہ ہے، اسکیل۔ ایک پیمانہ اپنے پاس ضرور رکھیں، اور اگر بالکل آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ یہ 2 چیزیں تو لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک پرچہ بورڈ ہو تاکہ یہ آپ کے پاس پرچہ رکھنے کے لیے آپ کو ضرور کام آئے گا، اور دوسرا 2 رنگ کے قلم آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور باقی جو آپ پورا سال پڑھ کے آئے ہیں تھوڑا بہت مواد یہاں پہ ذہن میں آپ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب حال میں جانے سے پہلے ایک روحانی عمل کو آپ نے کرنا ہے، ایک حال میں جانے سے پہلے کرنا ہے اور ایک حال کے اندر جا کے کرنا ہے۔ تو یہ روحانی عمل بھی اپنے ساتھ ضرور یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں اور مجرب وظیفہ، اس کو بھی آپ نے عمل میں لانا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جس صبح کو آپ اٹھے، پرچے کی صبح کو آپ نے ضرور سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، سورہ یاسین باقاعدگی سے پڑھنی ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھے کہ اکثر لڑکے وہ ٹینشن لیتے ہیں بہت زیادہ کہ وہ میرا پرچہ ہے، یہ ہے، صبح اٹھ کے پھر پرچے میں لگ جاتے ہیں۔ رات کو بھی تیاری کر رہے تھے، پچھلے مہینے سے بھی تیاری ہو رہی تھی، اور پورا سال بھی ایسے گزرا تھا۔ تو پرچے کے دن صبح کے ٹائم میں بالکل مشورہ نہیں دیتا۔ صبح بالکل جب نیند سے آپ اٹھیں تو اس وقت سے لے کر پرچے تک آپ کوئی پرچہ کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشورے کے طور پہ بتا رہا ہوں، ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہاں، کوئی ایسی چیز ہے جو رٹھے والی چیز ہوتی ہے، رات سے آپ نے یاد کی تھی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا مضبوط پختہ ہو جائے، تو اس کو ضرور آپ دہرا لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن پرچے کی ٹینشن نہیں لینی۔ آپ جتنا ٹینشن لیتے ہیں نا، لڑکے اکثر اتنی ٹینشن لے لیتے ہیں جیسے وہ میں کیا بتاؤں کہ بہت زیادہ ان کی بری حالت ہو جاتی ہے، اور پھر صبح کے ٹائم کتابوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہوتے، اس سے کچھ نہیں بننا۔ پچھلے پورا سال گزر گیا، اس میں آپ نے کچھ یاد نہیں کیا، تو 1 گھنٹے میں آپ کیا یاد کر لیں گے؟ اچھا جی، تو روحانی عمل پہلے کون سا کرنا ہے کہ سورہ یاسین کی لازمی آپ نے تلاوت کرنی ہے اس دن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ امتحان حال میں پہنچے، اگر آپ پہلے دن لازمی 10-15 منٹ پہلے پہنچے تاکہ آپ کو اپنی جو جگہ ہوتی ہے وہ اس کا آپ کو پتہ چل جائے۔ امتحان حال میں جس وقت
تک آپ کو سوالیہ پرچہ نہیں ملا ہے تو اس وقت تک آپ کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہیں، تلاوت کرتے رہیں، دوبارہ یاسین پڑھیں، تبارک الذی پڑھیں، کوئی بھی جو ہے نا صورت آپ پڑھتے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ جب آپ کو سوالیہ پرچہ مل جائے تو ہوتا یہ ہے کہ ایسے جب آپ پرچے کو ایسے دیکھ لیتے ہیں نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا پہاڑ سر کے اوپر آپ پر گرا ہے۔ لیکن اس پرچے کو جب آپ بالکل جس طرح آپ مطالعہ کرتے تھے نا کتاب کے لیے، اگر اس طریقے سے آپ اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو لگے کہ یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ تو انتہائی ایک جو ہے نا ایک چٹاکی جتنا وزن رکھتا ہے، اتنا جو ہے نا ہلکا پرچہ ہے اگر آپ اس کا طریقے سے مطالعہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ بس ایسے دیکھا اور باقی سوالات کو دیکھ کے بنا اپنے پہلے سوال کو شروع کیا تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پرچہ آپ کے لیے بوجھ بنے گا، اس طرح نہیں کرنا۔ اب جو وفاق المدارس کے پرچے ہوتے ہیں اس میں کل 3 سوال ہوتے ہیں اور تینوں سوالوں کے 2 جز ہوتے ہیں، ہر جز میں سے ایک جز حل کرنا ہوتے ہیں۔ تو یہ جب پرچہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، پرچے کو پڑھنے سے پہلے ایک اور کام کریں، اس پرچے کو اسے الٹا کر دیں۔ الٹا کرنا کوئی فرض نہیں ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ نہ بھٹکے۔ یہاں پہ آپ نے ایک اور روحانی عمل کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی شروع میں اور آخر میں اور درمیان میں 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، اول آخر درود ابراہیمی اور درمیان میں 7 9 11 یعنی طاق مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ اپنے پرچے کو ایسے پلٹیں اور شروع سے پڑھ لیں۔ یہ دیکھیں میری تو الحمدللہ میری عادت رہی ہے نا کہ یہ جو لکھا ہے نا وفاق المدارس بورڈ کے اپنی جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس کو بھی ایک دفعہ میں پڑھ لیا کرتا تھا، تو آپ بھی جو ہے نا اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پرچہ انتہائی سہل اور آسان لگنے لگ جائے گا۔ وہ اول سے لے کر آخر تک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کا موازنہ کرنا ہے کہ کون سے سوال کا جواب آپ بہترین طریقے سے دے سکتے ہیں۔ وفاق والے اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو سوال جو ہے نگران حضرات یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو سوال طالب علم کو سب سے زیادہ آسان ہو پہلے اس سوال کا جواب لکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو سوال جو ہے نا اگر اوپر نیچے بھی ہو جائے میرے خیال سے اتنا کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ایک ترتیب کو لے کر چلتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے شروع میں تیسرے سوال کا جواب لکھا ہے تو میرے خیال سے یہ تھوڑا ممتحن کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ ممتحن سمجھ جائے گا کہ بھئی اس نے جو تیسرا سوال شروع میں لکھا ہے تو یہ کیا ہے، اس کو دوسرا اور پہلا سوال نہیں آ رہا تھا اس لیے تیسرا سوال اس نے شروع میں لکھا ہے، تو اس کو اس چیز میں ڈالنا ہی نہیں ہے، اس کو پہلے سے یہ بتانا ہی نہیں ہے ہم نے ممتحن کو کہ بھئی مجھے سوال کا جواب نہیں آتا۔ تو اگر فرض کریں ہمیں بالکل جواب نہیں بھی آتا نا تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ حل کریں گے پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کے نمبرز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا تو آپ نے ٹک مار کرنا ہے اس جز کو جس کا آپ نے جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اور میں مکمل آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو پہلا سوال ہے اس کو ہم کیسے حل کریں گے۔ اچھا ویورز، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ وفاق المدارس کا جو ہے ایک پرچہ موجود ہے، اور میں اس کا جو ایک سوال ہے آپ کو حل کر کے دکھاؤں گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مجموع درجات یعنی کل نمبر 100 ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے جی الاختبار الفرعی لثانویہ عامہ یعنی دوسرے درجے کا امتحان ہے اور بنین کے لیے، ٹھیک ہے۔ الوقت 3 کہہ رہا ہوں 3 ساعات، ٹھیک ہے، 3 جو ہے نا گھنٹے اس کا وقت ہے، اور یہ ڈیٹ لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ملحوظہ نوٹ لکھا ہوا ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ ہر سوال کے 2 حصوں الف اور با میں سے، یہ دیکھیں یہ حصہ الف ہے سوال کا، الف لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے با، ٹھیک ہے۔ حصوں با الف اور با میں سے کسی ایک کا جواب لکھیں۔ صحیح عربی میں پرچہ حل کرنے پر انشاء عربی کے 5 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے اور آپ عربی میں پرچہ حل کر سکتے ہیں تو ایکسٹرا 5 نمبر مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز کا جو ہے نا وہ آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ لکھا ہے الورقۃ الخامسہ اور فی النحو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ادھر الورقہ خامسہ لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ یہاں سے فعول مد سے لے کر یہاں تک جو ہے نا یہ عبارت دی گئی ہے، اور اب یہ جو ہے نا جو سوال کا یہ الف جز ہے اس جز کے پھر مزید اجزاء ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نمبر 1 یہ لکھا ہے عبارت پر اعراب لگا کر واضح تشریح کیجیے، اس کے 16 نمبر ہے۔ اگلا لکھا ہے اسم مقصور، اسم منقوص اور اسماء 6 مکبرہ کا اعراب مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کیسے حل کریں گے؟ یاد رکھیں آپ نے جو ہے نا کبھی بھی ریڈ کلر کا جو ہے نا وہ بال پین استعمال نہیں کرنا۔ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے پاس بلیک کلر میں تھا نہیں ویڈیو کے دوران، تو میں اس لیے صرف آپ کو دکھانے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جو بلیک میں یہاں پہ ریڈ استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے بلیک استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو زبر زیر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، لیکن زبر زیر ڈالنے سے وہ زیادہ خوبصورت لگے گا۔ میری جو لکھائی ہے اگر میں اس کو نمبر دوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 50% میری لکھائی ہے، یعنی اس کی خوبصورتی ہے، یعنی 100% بھی نہیں ہے اور بالکل گری ہوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک درمیانہ متوسط حالت ہے میری لکھائی کی، میری چاہے وہ اردو رائٹنگ ہو یا عربی رائٹنگ ہو۔ تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس خراب اور اتنی کمزور لکھائی کے باوجود جو ہے نا ہم اپنے پیپر کو خوبصورت سے خوبصورت بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے، دو رنگ ہیں ہمارے پاس اور اس کا ہم نے استعمال کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ لکھیں گے پہلے سوال کا جواب۔ تو عربی میں ہم جو عربی کے پیپر دے رہے ہیں یا مدرسے کا پیپر جو دے رہے ہیں جو لڑکے، تو وہ اس طریقے سے اپنا جواب لکھا کریں۔ بسم اللہ کے بعد ایک خالی لائن چھوڑتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں الجواب یہ میں نے لکھا الجواب عن السوال الاول، ٹھیک ہو گیا۔ اور چلیں نیچے لکھ لیتے ہیں جز الف، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی لکھ لیا میں نے۔ اب اس کے اوپر بھی زبر زیر ڈال دیتے ہیں الجواب عن السوال الاول، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کو عربی کی سمجھ نہیں ہے یا یہ آپ جو ہے نا یاد نہیں رہتا آپ کو، تو آپ اردو میں کیسے لکھیں گے؟ چلے وہ بھی آپ کو ایک دوسرے صفحے پہ آپ کو لکھ سکتا ہوں، لکھ کے دکھاتا ہوں۔ وہ آپ لکھ سکتے ہیں جی جواب سوال نمبر 1، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لکھیں جز الجواب عن السوال الاول اور جز الف، یہ ہم نے لکھ لیا۔ اب نیکسٹ کام جو ہمارا یہ جو سوال تھا نا، اس سوال کا خلاصہ ہم نے یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ جو سوال ہے نا جس کو ہم نے حل کرنا ہے، اس کا ایک خلاصہ بنانا ہے اپنے انداز سے، اور وہ یہاں پہ ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ جیسے دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین، یہ جو سوال تھا، میں دوبارہ آپ کو سوال ریپیٹ کرتا ہوں۔ سوال تھا جی ہمارا عبارت پر اعراب لگا کر واضح تشریح کیجئے، اور دوسرا سوال تھا اس میں مقصور، اس میں منقوص اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب مثالوں کے ساتھ تحریر کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال تھا، اس کا ہم نے خلاصہ کیا نکالا؟ ہم نے اوپر عنوان دیا اس سوال میں ممتحن کو 3 امور کا حل مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ آپ کے اپنے چوائس پر ہوتا ہے، اپنے جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے اس جملے میں ترمیم آپ کر سکتے۔ اب وہ جو سوال پہ ہم نے غور کیا، سوال کے اندر 3 چیزیں ٹوٹل پوچھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک پوچھا جا رہا ہے عبارت پر اعراب لگانا، ٹھیک ہے، یہ ایک امر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پہ لکھا کہ 3 امور کا حل مطلوب ہے۔ نمبر 1 چیز کیا ہے؟ عبارت پر اعراب۔ دوسری چیز جو پوچھی جا رہی ہے عبارت کی تشریح، اور تیسری چیز مذکورہ اسماء کا اعراب بما امثلہ۔ اچھا، مذکورہ اسماء وہاں پہ نہیں لکھا ہوا، وہاں پہ اسماء کے نام لکھے، جیسے اسم مقصور، اسم منقوص، اسماء ستہ مکبرہ، اور آگے لکھا ہے مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ مذکورہ اسماء کا اعراب بما امثلہ، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ذکر کردہ سوال میں ذکر کردہ اسماء ہیں ان کا اعراب۔ یہ خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا۔ جب یہ آپ لکھ لیتے ہیں نا تو آپ کو پرچہ انتہائی ہلکا محسوس ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے آپ کو لکھنے میں، آپ کو حل کرنے میں ایک مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو لکھائی ہے ہم نے نیلے رنگ میں یہ کی ہے
اب اگلی جو لکھائی ہم کالے رنگ میں یا دوسرے کسی رنگ میں، میں سرخ رنگ میں لکھوں گا، لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سرخ رنگ میں یہ لکھائی نہیں کرنی۔ اب اس کو ہم نیچے لے کے آئیں گے، جو عنوان ہم نے یہاں پہ لگایا، جو ہم نے لکھا ہے، اس کو ہم یہاں پہ سینٹر میں لگا دیتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں عبارت پر اعراب۔ معذرت یہ لکھائی تھوڑی صاف نظر نہیں آ رہی ہوگی آپ کو۔ اب یہاں یہ دیکھیں ہم نے سینٹر میں رکھا، نہ دائیں نہ بائیں، کیوں یہ ایک ایسا عنوان ہے جو سینٹر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، ممتحن کو چیک کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب عبارت پر اعراب تو ہم نے عنوان دے دیا، اب یہاں پہ ہم نے عبارت لکھ لینی ہے اور پھر اس کے اوپر ہم نے اعراب ڈالنا ہے۔ تو اس کے لیے میں دوبارہ بال پین کو چینج کروں گا، جس سے مین جو کلر ہے میرا وہ بلو کلر ہے، ٹھیک ہے، نیلا رنگ ہے، تو اس لیے میں اعراب بھی اسی رنگ سے لکھوں گا۔ اب میں یہاں پہ عبارت لکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں مکمل اعراب، مکمل عبارت میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے، اور یہ چیز یاد رکھیں کہ پہلے لکھ کر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اعراب ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دو دفعہ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور یہ جو آپ وہاں سے نقل کر رہے ہیں، آپ سوالیہ پرچے سے یہاں پہ لکھ رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں، اس میں غلطی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر بھی آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو آپ سے زیادہ جو ہے نا، میں کیا بتاؤں اس سے کتنی بڑی جو ہے نا یہ سستی ہوگی کہ ایک چیز وہاں پہ صحیح طرح سے لکھی ہے اور آپ سوال کے اندر ہی غلطی کریں، پھر تو فیل ہونا بنتا ہے۔ یہ بس میں بات کروں گا، لیکن اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھا کریں کہ جو سوال یہ چیز پیپر میں آپ کے پاس چیز موجود ہے اس کو ٹھیک لکھا کریں، اگر اس کو بالکل غلط نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ نے اس کے اوپر اعراب ڈالنا ہے، آپ نے قلم کا رنگ تبدیل کرنا ہے۔ اب کالے رنگ میں ہم اس کے اوپر اعراب ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، میں جلدی اعراب ڈال دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اب اس طرح جب دوسرے رنگ کے ساتھ آپ اس کے اوپر اعراب ڈالیں گے تو اگر کسی لفظ میں آپ کو شک ہے تو آپ اس کے اعراب کو بعد میں بھی لگا سکتے ہیں، اس کو وقت چھوڑ دیں، مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اس پہ غور کریں اور دوبارہ ڈالیں، ٹھیک ہے، تو بہت پیارا لگے گا، بہت خوبصورت لگے گا۔ اب ہم اگلے امر کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا امر کیا ہے؟ عبارت کی تشریح۔ ایک لائن چھوڑ کر، دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے ایک لائن چھوڑی تھی، یہاں پہ بھی ایک لائن چھوڑی ہے، یہاں بھی ایک لائن چھوڑی ہے، یہاں بھی ایک لائن چھوڑ رہا ہوں، اور آگے اگلا جو عبارت کی تشریح ہے وہ ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ۔ اچھا یہ ہم نے لکھ لیا، یہ آپ موٹے آپ کے پاس مارکر ہے تو اس کے ساتھ لکھ دیں، زیادہ خوبصورت لگے گا۔ اب عبارت کی تشریح یہاں پہ آپ نے شروع کر لینی ہے، ٹھیک ہے، الآخری آپ نے کر دینا ہے۔ فرض کریں عبارت کی تشریح یہاں تک مکمل ہو گئی، اب ہم اگلے پیج پہ جا رہے ہیں، اگلے صفحے کے اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلے صفحے پہ میرے پاس اس وقت جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں بنا دیتا ہوں۔ تیسرا امر ہمارے پاس کیا آئے گا؟ عبارت، اچھا یہاں پہ 3 لکھ کے مذکورہ اسماء کا اعراب بما امثلہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم نے عنوان ڈال دیا۔ اب مذکورہ اسماء جو ہے ان میں سے ہر اسم کا نام یہاں پہ لکھ کے آگے اس کا اعراب لکھ لے جائے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں مذکورہ اسماء میں سے پہلا اسم تھا اسم مقصور، یہاں پہ ہم عنوان دیں گے اسم مقصور کا، ذیلی عنوان ہوگا، ایک تو یہ بڑا عنوان ہوگا نا، ایک چھوٹا عنوان دیں گے اسم مقصور کا اعراب، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 2 ڈاٹ لگا کے اب آپ نے یہاں پہ لکھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ الآخری ہی، چاہے 1 لائن لگے اس پہ، 2 لگے، 3 لگے، یہاں تک بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کون سا اسم ہے؟ اسم منقوص۔ ٹھیک ہے، قلم آپ نے تبدیل کر لینا ہے،
یہاں پہ آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک جائے گا۔ تو آپ کا جو پرچہ ہے ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا، بڑا خوبصورت لگے گا، بڑا پیارا لگے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں، اب مثال کے طور پہ جیسے یہاں تک آپ فرض کریں آپ کے جو جتنے امور آپ نے لکھے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، امور مکمل ہو گئے، اور یہاں پہ فرض کرے پورا ہو رہا ہے پیج اور نیچے صفحہ خالی ہے، تو اگلا جو سوال ہے آپ نے اس کو کبھی بھی یہاں درمیان سے شروع نہیں کرنا، ہمیشہ دوسرے سوال کو آپ نے دوسرے صفحے سے، ایک نئی شیٹ آپ کو ضرورت ہے تو نئی شیٹ لے لیں، لیکن آپ نے اس پرانی شیٹ کے اوپر نہیں لکھنا، تاکہ آپ کو جو ہر سوال ہے وہ اوپر والے حصے شروع ہو، درمیان سے کوئی سوال آپ نے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کوئی جواب آپ نے نیچے سے یہاں درمیان سے پیج کے درمیان سے سٹارٹ نہیں کرنا۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں یہ طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کوئی اس میں کوئی مشکل چیز آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی، اور آپ کا جو ذہن ہے اس کی گرہ کھل گئی ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کا ذہن کھل گیا ہوگا اور آپ کے لیے پرچہ حل کرنا کوئی مشکل کام اب نہیں رہا۔ تو اس طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اس طریقے سے حل کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں جو ہے نا آپ کے ذہن میں خود بخود وہ جواب جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل بھی نہیں آتا تو اس سے اگر آپ نے کلاس کو اٹینڈ کیا ہے نا، کلاس کو، تو ضرور میں یقین کے ساتھ انشاءاللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ضرور کوئی جو ہے نا اشارہ آ جائے گا، اور آپ ایک دو لائنیں لکھ پائیں گے۔ ایک دو لائنیں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا وہ سوال جس کا جواب آپ کو نہیں آ رہا تھا اس کا آپ نے کچھ حصہ لکھ لیا ہے، اور آپ کو اگر اس سوال میں آپ کو مثال فرض کریں 33 نمبر ملنے تھے تو 3 نمبر تو مل جائیں گے نا، کہیں پہ تو یہ ایڈ ہو جائیں گے نا، تو اس لیے آپ نے اس طریقے کو فالو کرنا ہے تاکہ اگر آپ کا وہ حصہ جو آپ کے ذہن سے سبق کا نکل چکا ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اب آپ کو شروع میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں آپ کو اخلاقیات کا ایک گلدستہ پیش کروں گا۔ وہ اخلاقیات کا گلدستہ کیا ہے؟ جب آپ امتحان حال میں جاتے ہیں آپ کے سامنے نگران عملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ اسکول کا امتحان حال ہو، کالج کا ہو، مدرسے کا ہو، کسی بھی ادارے کا ہو، تو وہاں پہ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ جیسے آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے استاد ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ادب احترام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اکثر لڑکوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسرے نگرانوں کو جو ہے نا یعنی ایک ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، جو کہ یہ انتہائی جو ہے نا علم کے لیے تباہی کا باعث چیز ہے۔ اس لیے امتحان حال کے اندر اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں آپ کے نگران ہوتے ہیں ان کا انتہائی ادب اور احترام کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک دفعہ دو دفعہ آپ کے ساتھ ہوں گے، 4 دن 5 دن آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر پوری زندگی میں آپ نے ان سے نہیں ملنا، تو کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی گستاخی آپ سے نہ ہو جائے کہ وہ کل آپ کے لیے ان کی دل آزاری ہو اور اس سے کل آپ کے جو علم ہے اس کے لیے بے برکتی کا باعث بنے۔ تو امتحان گاہ کا احترام، جس حال میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ دیکھنا ہے وہاں پہ کوئی چیز نہیں پھینکنی آپ نے۔ اکثر مدارس کے لیے جو امتحان حال ہوتے ہیں وہ مسجدیں ہوتی ہیں، تو اعتکاف کی نیت کر کے جائیں، دعا پڑھیں مسجد میں داخل ہونے کی، اور اس چیز کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، شیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، یا آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، یا کرسی میں بیٹھے ہیں تو آپ ہاتھ بے شک کھڑا کر دیں، تو جو نگران عملہ ہوگا وہ آپ کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہوگا، اور آپ اپنا جو مسئلہ ہے ان کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ اسی طرح آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں یا جس جو آپ کے سامنے تپائی پڑی ہے اس کا جو ہے اپنے ادب احترام کرنے، اس کو آگے پیچھے پھینکنا نہیں ہے اور طریقے سے اس کو رکھنا ہے۔ اگر آپ کو نگران کہے کہ آپ لائن کو سیدھا کریں تو آپ فوراً توجہ دیں، لائن کو سیدھا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ بار بار ان کو چیخنے پہ مجبور کریں، ایسے الفاظ پر ان کو مجبور نہ کریں۔ وہ اگر کہہ دے کہ بھائی لائن کو سیدھا کریں تو لائن کو سیدھا کریں، فرنٹ پہ دیکھیں، بیک پہ دیکھیں، لائن کو سیدھا کر دیں، اور ممتحن بھی خوش ہوگا، نگران بھی خوش ہوگا، اور آپ بھی جو ہے نا انشاءاللہ اچھے طریقے سے پرچہ دے سکیں گے۔ امید کرتا ہوں ناظرین اس طرح کی مزید معلومات اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ڈیجیٹل گائیڈ پلس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔